اللہ 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 معنی ایک دوسرے کو شامل ہوگا. اگر رحمت اور مغفرت دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو رحمت سے مراد اللہ رب العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق مستقبل میں ایک بندے کو دے. یہ رحمت سے مراد ہے، یا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں رحمت کی، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تم کو گناہوں سے مستقبل میں محفوظ رکھے. اور مغفرت کا کیا مطلب ہوگا؟ مغفرت کا مطلب ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے سابقہ دنوں کے اندر، پاسٹ میں گزرے ہوئے دنوں کے اندر جو تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف فرما دے. تو مصنف رحمہ اللہ کتاب کے شروع کرنے وقت کتاب کے پڑھنے والے، کتاب کا علم حاصل کرنے والے، کتاب کو سمجھنے والے لوگوں کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین مستقبل میں تم کو توفیق نصیب فرمائے اور تمہاری جو گناہ ہے یا تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف فرما دے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے یا کر لیجئے کہ ہم پر درج ذیل 4 مسائل کا علم حاصل کرنا واجب ہے. 4 مسائل کا علم حاصل کرنا واجب ہے. مصنف نے یہاں یہ بتا دیا کہ ہم اس کے بعد جو علم حاصل کرنے والے ہیں یہ 4 مسئلے ہیں، اور یہ 4 مسئلوں کا جو علم ہے وہ صرف عقیدے کے علم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی علم شرعی اگر آپ حاصل کر رہے ہیں تو بغیر ان 4 مسئلوں کے اوپر عمل کیے ہوئے آپ اس علم سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی لیے عقیدے کے اہم معاملے کو بیان کرنے سے پہلے مصنف رحمت اللہ علیہ امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے ان 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلی بات یا سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلا مسئلہ جو ایک بندے کو جاننا چاہیے وہ ہے حصول علم حاصل کرنا. اور اگر کتاب و سنت کے اندر مطلق طور پہ یعنی آگے پیچھے کوئی قید لگائے بغیر کسی علم کا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد علم شرعی ہے، شریعت کا علم. اس علم کے حاصل کرنے والوں کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں مروی ہیں. 2-4 کا ذکر کر کے علم حاصل کرنے کی فضیلت کے تعلق سے 2-4 حدیثیں ذکر کر کے ہم اپنی باتیں آگے بڑھائیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس شخص کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. اور علماء کہتے ہیں، حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم ہے، مفہوم کے معنی اس حدیث کو پلٹ کر کے اس کا معنی کیا جا سکتا ہے. تو پلٹ کر کے اگر الٹا معنی کریں حدیث کا تو کیا ہوگا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا ہے تو ابقاہ جاہلاً، اس کو اللہ رب العالمین جاہل بنا کر کے چھوڑ دیتا ہے. شریعت کے مسائل سے، دین کے مسئلوں سے وہ آدمی بے علم ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت بغیر علم کے انجام دیتا ہے. اور بغیر علم کے اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو جان لیجئے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کی قبولیت کا دار و مدار آدمی کی نیت کے اوپر ہے، اور نیت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی ہے جب تک بندہ عمل کے بارے میں پورے طور پہ جان نہ لے. اب جب تک وہ جانے گا نہیں کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کے کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے اور وہ عمل کرے. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس مہینے تک پہنچائے اور اتنے دنوں تک زندہ رکھے، اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنے توفیق سے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ پا لیں اور اس میں عبادت کر کے اللہ رب العالمین سے جنت کے مستحق ہم بن جائیں. اپنے اعمال
اور اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق کے سہارے میرے بھائیوں اگر یہی روزہ ایک بندہ مومن بغیر علم کے دن بھر بھوکا رہتا ہے نیت کیے بغیر تو یہ رسم ہے، روزے کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا. لیکن ایک بندہ ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر کے طلوع غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور دیگر اشیاء سے جو روزہ کو توڑ دینے والی ہے ان سے منع کیا ہے، اور وہ بندہ رکتا ہے اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یہ نیت ہے اس کی، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ ایمان اور احتساب یہ پیدا کیسے کیا جائے گا ایک بندے کے اندر؟ علم کے ذریعے سے پیدا کیا جائے گا. اسی لیے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، علم کو سیکھنا ضروری ہے. اسی لیے مصنف نے جب مقدمہ شروع کیا تو کہا کہ جان لو ہمارے اوپر 4 مسائل کا علم رکھنا ضرور. سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے حصول علم، کیونکہ بغیر علم کے کوئی عمل ہم صحیح طور پہ انجام نہیں دے سکتے، اور خالصتاً لوجہ اللہ کوئی عمل ہم اس وقت تک انجام نہیں دے سکتے جب تک اس عمل کے بارے میں ہم کو علم نہ ہو جائے اور پورے طور پہ ہم جان نہ لیں اس کو. علم حاصل کرنے کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی. پہلی حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. دوسری روایت سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عظیم حدیث ہے، کہا کہ من سلک طریقا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے اندر اس روایت کا تذکرہ کیا ہے، کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. اگر کوئی آدمی طریقاً چاہے تھوڑا راستہ ہو یا زیادہ راستہ ہو، علم دین کو سیکھنے کے لیے راستوں کی مسافتوں کو طے کرتا ہے، چاہے قلیل مسافت ہو یا کثیر مسافت ہو، اللہ رب العالمین علم دین سیکھنے کی بدولت اس بندے کے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس فضیلت کے اوپر غور کیجیے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر اللہ رب العالمین جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے تو علم دین کے سیکھنے کو بھی اللہ رب العالمین نے آسان کیا ہے. جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن مجید کو اس کے سیکھنے اور اس کے سمجھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی شخص جو قرآن مجید کو سیکھے یا قرآن مجید کو سیکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. تو سب سے پہلی چیز یہ دین اسلام کی یا علم حاصل کرے ہو. اور علم کے معنی کیا ہے مصنف رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. کہا علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی معرفت کو. اللہ رب العالمین کی معرفت کو. اللہ رب العالمین کی معرفت کیسے حاصل ہوگی بھائی؟ اللہ رب العالمین کی معرفت اللہ کے اسماء اور اس کے صفات، اللہ رب العالمین کی مخلوقات اور اللہ رب العالمین کی بنائی گئی یہ دنیا، ان تمام چیزوں کے اوپر غور کر کے آدمی اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے. اور یہ جان لیجئے کہ بغیر اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کیے ہوئے ایک بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کما حق کہو، جیسا کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے، انجام نہیں دے سکتا، ہرگز نہیں دے سکتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اٹھائیے جس میں 3 لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے. تو ایک شخص نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم عورتوں سے کبھی نکاح ہی نہیں کریں گے، تیسرے نے کہا کہ ہم دنیاوی معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے، ہم جنگل میں جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ممبر لگوائی اور کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبہ دیا اور کیا کہا؟ کہا کہ جان لو فواللہ انی اعلمکم باللہ،
وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، تم جان لو کہ تم سب سے اللہ رب العالمین کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص روئے زمین کے اوپر کوئی ہے تو میں ہوں، اور جب میں زیادہ علم رکھتا ہوں تو تقویٰ کی جو مقدار ہے وہ تمہارے مقابلے میں اور دوسرے کسی بھی مسلمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ یعنی روئے زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کی معرفت سب سے زیادہ رکھنے والے لوگ انبیاء کرام ہیں، خاص کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو علم سے نوازا ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی معرفت ہے، اللہ رب العالمین کا علم ہے، تو وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے دوسری چیز، یہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہوئی اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ رب العالمین کی معرفت حاصل کیے بغیر، اللہ رب العالمین کو جانے بغیر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کما حقہ انجام نہیں دے سکتے۔ دوسرے نمبر پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیسے حاصل کی جائے اور کیوں حاصل کی جائے؟ اس لیے حاصل کی جائے کہ بندے کے درمیان اور اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان جو واسطہ ہے، وہ واسطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا تھا کہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک بلا کم و کاست، بغیر کمی اور بیشی کیے ہوئے پورے طور پہ پہنچا دے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر اور عملی طور پہ انجام دے کر کے سارے جہان والوں کے سامنے اس کو دلیل بنا کر کے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی جائے۔ کیسے حاصل کی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانا جائے۔ اور یہ نہایت عجیب بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کو اللہ رب العالمین سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ اللہ رب العالمین کے لیے کے تعلق سے تمہارے پاس کتنا علم ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں بتا پاتے۔ یا یہ کہا جائے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا جانتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، آپ کب رسول بنائے گئے، کس آیت سے آپ کو اللہ رب العالمین نے رسول بنایا، کس آیت سے آپ نبی بنائے گئے، آپ نے اپنی زندگی مکہ المکرمہ میں کتنے دن گزاری، یا اسی طریقے سے آپ نے اپنی زندگی مدینہ کے اندر کتنے دن گزاری، آپ نے دعوت کا کیا اسلوب اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو مراحل گزرے ان مراحل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعوت کے کام کو آگے بڑھایا، یہ تمام کی تمام چیزوں کا معرفت حاصل کرنا، یا اس بات کی معرفت حاصل کرنا کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے کیوں بھیجا تھا، ان کا مشن کیا تھا، وہ کیوں دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے، کس لیے ہم ان کو نبی مانتے ہیں، یا پھر ان کے نبی ماننے کا مطلب کیا ہے، ان کی اقتداء اور پیروی کس طریقے کے اوپر کی جائے، یہ بغیر جانے بغیر سمجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جب بندہ اللہ کو جان گیا، اللہ اور اس کے درمیان واسطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جان گیا، تو اب تیسری چیز دین اسلام کی معرفت حاصل کرے، دین اسلام کی معرفت حاصل کرے۔ اب یہ دین اسلام، یہ وہی دین ہے، یہ وہی دین ہے جو تمام انبیاء کرام کا دین رہا، اور یہ وہ دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کر دیا۔ آپ کی حیات مبارکہ کے اندر یہ اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے میں جس دین سے راضی ہوں وہ دین اسلام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي
غیر الاسلام دینا ولن يقبل منه. اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا مذہب، کوئی دوسرا دین لے کر کے آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے اس کے اس دین کو قبول نہیں کرے گا. اور کیجیے. اور اسی طریقے سے انبیاء جو سابقہ انبیاء کرام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین نازل ہونے کے بعد ان تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے ذریعے سے منسوخ کر دیا. اب کوئی بھی آدمی اگر اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی توفیق سے جنت طلب کرنا چاہتا ہے، تو بغیر دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کیے ہوئے یہ چارہ نہیں ہے کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے. اس کا اعلان کر دیا اللہ رب العالمین. تو مرتبہ دیکھیے، پہلے مرتبے میں اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، دوسرے نمبر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی جائے، اور تیسرے نمبر پر دین اسلام کی معرفت حاصل کی جائے. اب دین اسلام کی معرفت کیسے حاصل کی جائے گی کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں، یا دین کے کتنے ارکان ہیں. ان تمام ارکان کو، تمام رکنوں کو جانا جائے، سمجھا جائے. اور آخر میں ایک قید لگائی ہے امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا کہ بالادلہ، بالادلہ، کہ آدمی اللہ کو جانے، اس کے رسول کو جانے، دین اسلام کو جانے. اور یہ جاننا کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ دلیل کی بنیاد پر، تقلید کی بنیاد پر نہیں، دیکھا دیکھی نہیں. یعنی ہم کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو چلو ہم مسلمان ہیں، دوسرا آدمی یہ عمل کر رہا ہے تو چلو ہم بھی یہ عمل کر رہے ہیں. یا خواب کے ذریعے نہیں، کسی قصے اور کہانی کے ذریعے نہیں، کسی حکایت کے ذریعے نہیں، کسی بزرگ کے قول کے ذریعے نہیں. آپ بتائیے دلیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، دلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث سے ثابت، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جس کا ذکر قرآن یعنی دلیل کے جو ماخذ ہیں وہ کتاب اللہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر دلیل پیش کی جائے. اب اگر یہاں سوال یہ ہے، ایک علمی مسئلہ ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے. اگر کوئی آدمی عقیدے میں یعنی اللہ کو ایک جاننے میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جاننے میں، اور اسی طریقے سے دین اسلام کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، ان مسائل کے اندر جو بڑے مسائل کہلاتے ہیں، ان مسائل میں اگر تقلید کرتا ہے، تقلید کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھا دیکھی عمل انجام دیتا ہے، دلیل اس کے پاس معلوم نہیں ہے، اور اس آدمی کو دلیل سے ان باتوں کو سیکھنے کا موقع بھی ملا ہے. یہ قید لگانا ضروری ہے. دلیل سے سیکھنے کا موقع بھی ملا ہے اس کو، کہ وہ سیکھ سکتا تھا، یہ باتیں جان سکتا تھا، باوجود اس کے وہ نہیں جانا، باوجود اس کے اس نے عمل دیکھا دیکھی کرنا پسند کیا، لیکن علم کیا. تو کیا عقیدے کے اندر دیکھا دیکھی یا تقلید والا عمل کیا جا سکتا ہے؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے. نہیں کیا جا سکتا ہے. یہی بات ہے کہ قبر کے اندر جب بندے کو لٹایا جائے گا اور اس سے سوال پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے، تو وہ کہے گا سمعت الناس یقول، میں نے لوگوں کو سنا تھا، یقولون، کہ وہ ایسا کہتے تھے، میں بھی ایسا کہنے لگا. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ کہیں گے لا دریتا ولا تلوتا، تم نے نہ جانا اور تم نے نہ پڑھا، نہ جاننے کی کوشش کی اور نہ تم نے تلاوت کرنے کی کوشش کی، تم نے پڑھنے کی کوشش کی. اور اگر جو بندہ مومن ہوگا، موحد ہوگا، علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہوگا، وہ کہے گا ہاں میں جانتا ہوں. پوچھا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے جانب رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ ہوا محمد رسول اللہ، وہ محمد تھے، اللہ کے رسول تھے، جانا بالہدی والبینات، ہمارے سامنے واضح نشانیاں اور دلائل لے کر کے آئے تھے اللہ رب العالمین کی جانب سے، ہم نے ان کو قبول کیا، ان کی باتیں مانی. اور
ان کی بات مان کر کے ہم نے عمل کیا، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے اے فرشتے ہم تمہارے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. وہ بندے مومن وہاں پہ یہ کہے گا. اب دیکھیے بھائی اس مسئلے کے اندر تفصیل ہے، اس کو غور سے سمجھیے. اگر ایک آدمی شریعت کے بڑے مسائل کو بغیر دلیل کے سمجھ کر کے عمل کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے. لیکن ایک فرقہ ہے گمراہ فرقہ، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر عقیدے میں کوئی آدمی تقلید کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے اوپر عقلی دلائل سے غور کیے بغیر، معتزلہ کا یہ قول ہے کہ اگر وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے تو وہ آدمی دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے. حالانکہ یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر آدمی کے اوپر، غور کیجئے گا، ہر آدمی کے اوپر عقیدے میں علم دین کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کے لیے یا دلائل کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے، بغیر اس کے معاملہ اس کا چل نہیں سکتا ہے. اب دوسری بات، اگر کوئی آدمی عقیدے میں تقلید کرتا ہے، دیکھا دیکھی عمل کرتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ کیا حکم لگائیں گے اس کے اوپر؟ تو اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث کے عقیدے اور صحیح قول کے مطابق وہ آدمی مسلمان تو ہوگا لیکن گنہگار ہوگا، اس لیے زمین کی معرفت دلیل کے اوپر نہیں کی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دلیلوں کی بنیاد پہ نہیں کی، اور اس نے دین اسلام کی سمجھ اور معرفت دلیل کی بنیاد پہ حاصل نہیں کی. اور ایک شرط اور قید یہاں پہ یہ بھی لگائیے کہ تقلید سے حاصل تو کیا، لیکن جس بات کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے تقلید کے ہی ذریعے سے کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل کے اندر عقیدہ ہے، اس کے دل کے اندر مضبوط یقین ہے، وہ جس بات کے اوپر عمل کر رہا ہے. گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے سر. آپ حضرات کو تقلید کو پھر سے یہ کر دیے سر، پھر سے ایک بار کہیے. جی تقلید کا مطلب دیکھا دیکھی عمل کرنا، دلیل سے سیکھنے کا موقع اس کو ملا لیکن اس نے دلیل سے سیکھنا گوارا نہیں کیا، لہو لعب کے اندر اس نے اپنی زندگی گزار دی، دلیلوں کو جاننے کی کوشش نہیں کی. یہ ہے تقلید. کیا دلیلوں کو یاد رکھنا پڑے گا؟ دلیلوں کو کیا یاد کریں تو رکھنا پڑے بہتر گا؟ ہے، یاد کریں تو بہتر ہے. دلیلیں آسان ہو، جی یاد نہ ہو تو بندہ معذور ہے. اگر یاد نہ ہو تو بندہ معذور ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں دلیل کو یاد کریں، آپ اس کا ترجمہ اردو میں بھی یاد کر لیں. بس یہ جان لیں، یہ پورے طور پہ جان لیں کہ یہ دلیل قرآن کی ہے، یہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اتنی چیز دیکھیے، مسائل میں سے کچھ مسئلے جو ہیں وہ فرض عین ہیں بندے کے اوپر. غور کیجئے گا، اس بات کو سمجھیے. پہلے فرض عین ہے وہ، جیسے نماز پڑھنا، جیسے روزہ رکھنا، جیسے حج کرنا، جیسے زکوٰۃ دینا، یہ سب کے سب فرض عین ہے. توحید کے اوپر عمل کرنا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، سب فرض عین ہے. تو جو فرض عین ہے یعنی بغیر اس کو انجام دیے ہوئے بندے کی نجات ممکن نہیں ہے، بغیر دلیل کے اگر کوئی آدمی اس کو سمجھتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. ہاں اگر فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعض لوگ اس کام کو انجام دے دیتے ہیں، جیسے سمجھیے کہ نماز جنازہ، بستی میں میت ہو گئی کسی کی، نماز جنازہ کے لیے بعض لوگ حاضر ہو گئے، اتنے لوگ کہ حاضر ہو کر کے اس کو آسانی سے اس کے اوپر نماز پڑھ کر کے اس کو لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں. تو بستی کے اگر تمام لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں تو اس پہ جو لوگ شرکت نہ کیے ہیں ان کو گناہ نہیں ہوگا. مطلب ہے کہ اگر بعض لوگ اس کام کو انجام دے دیں اور بعض لوگ انجام نہ دیں تو انجام نہ دینے والے کو اللہ گناہ نہیں دے گا.
انجام دینے والے کو، کام کرنے والے کو ثواب دے گا. لیکن اگر میت بستی میں ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا اور بستی کے سارے لوگ نہیں گئے، کوئی بھی نہیں گیا، اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، اس کے اوپر کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس کو کسی نے قبرستان لے جا کر کے دفن نہیں کیا، تو بستی کے سارے لوگ گنہگار، سارے لوگ گنہگار ہوں گے. اسی کو فرض کفایہ کہتے ہیں. تو شریعت میں دو چیزیں، یا تو فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. فرض عین کی مثال ہم نے دے دی، 5 وقت کی نمازیں، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ چیز ہے. اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بعض لوگ اس کام کو انجام دے دیتے ہیں اور کچھ لوگ انجام نہیں بھی دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انجام نہ دینے والے لوگوں کو گناہ نہیں دے گا. تو اگر مسئلہ فرض عین ہے اور اس کو اگر کوئی بندہ تقلید سے حاصل کر رہا ہے، لیکن تقلید سے حاصل کرنے کے باوجود اپنے دل کے اندر یقین رکھ رہا ہے، پختہ یقین، تو وہ آدمی مسلمان ہے. لیکن ایک شخص ہے جو عقائد کے علم کو تقلید سے حاصل کر رہا ہے اور اس کو یقین بھی نہیں ہے، تو وہ آدمی دین اسلام میں نہیں ہوگا اور اس کا اسلام اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا. یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں حدیث میں تذکرہ ہوا کہ سمعت الناس، میں لوگوں کو سنتا تھا کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں، میں بھی کہنے لگا. تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں اس کے سوال پہ، اس کے اس جواب پہ؟ کہتے ہیں کہ لا دریت ولا تلوتا، تم کو کچھ بھی نہیں معلوم، تم نے کچھ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، لہذا تمہارے اس عمل کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہے. اب اس کو 1 منٹ کے اندر ایک مثال سے سمجھیے. وقت چونکہ ختم ہوا تو ہم اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہیں 1 منٹ میں. ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے کسی حادثے کے متعلق آپ کو خبر دی، کہ فلاں جگہ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے. اب اس کو آپ نقل کرنا چاہتے ہیں کسی کے پاس. دوسرے نے پوچھا کہ یہ خبر تو آپ نقل کر رہے ہیں میرے پاس، یہ حادثے کی خبر، لیکن آپ کو یقین ہے؟ یقین ہم کو نہیں ہے، وہ فلاں کہہ رہا تھا، میں نے ویسا آپ کے سامنے کہہ دیا، کہہ رہا تھا ہم نے کہہ دیا. تو یہ معاملہ ہے. اگر تقلید سے عمل کر رہے ہیں، فلانا کر رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں، وہ روزہ رکھ رہا ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے اوپر واجب کیا، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اس لیے دے رہے ہیں. اگر یہ معلوم نہیں ہے اس کو تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن ایک شخص ہے وہ دیکھا دیکھی عمل تو کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. تو نماز کیوں پڑھ رہے ہو جی؟ اللہ نے حکم دیا ہے. کہاں حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے، گرچہ اس کو پتا نہیں ہے، لیکن اس شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے دلائل کے ذریعے سے اس کا علم حاصل کرے. اب عبادتوں کے مراتب ہیں، آپ کو بتا دیا میں نے کہ کچھ فرض عین ہے اور کچھ فرض کفایہ ہے. تو فرض عین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہوگا. اسی کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، فرض ہے. کتنا علم دین کا حاصل کرنا؟ کیا سب کو مفتی بننا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، سب کو ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا حاصل کرنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے اس کے اعمال درست ہوں، جس کے ذریعے سے اس کی نماز درست ہو، اس کا روزہ درست ہو، اس کی زکوٰۃ درست ہو، اس کا حج درست ہو، اس کے کلمہ کی گواہی درست ہو. اتنا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری اور واجب ہے. یہی مفہوم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علی کل مسلم. اللہ 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 اللہ